غیر رمضان کے اندر 3 ٹائم جو ہم لوگ اپنے کھانے پینے کا، چائے نوشی کا جو ہمارا وقت ہوتا تھا، ناشتے کے لیے ہم آدھا گھنٹہ کم سے کم تو نکالتے ہوں گے. غیر رمضان کے اندر نہیں نکالتے تھے؟ نکالتے تھے. دوپہر کے کھانے کے لیے آدھا گھنٹہ نکالتے تھے کہ نہیں نکالتے تھے؟ شام کے لیے آدھا گھنٹہ نکالتے تھے کہ نہیں نکالتے تھے؟ چائے نوشی کے لیے کچھ وقت نکالتے تھے کہ نہیں نکالتے تھے؟ اگر آپ یہی کھانے پینے کا وقت رمضان المبارک میں قرآن کریم کو یاد کرنے میں اور قرآن کریم کو پڑھنے میں لگا دیں تو 2-3 قرآن تو آپ کا ایسے ہی ختم ہو سکتا ہے. محترم حاضرین جمعہ، رمضان المبارک یہ جو مقدس اور بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کو جو خصوصیات اور امتیازات حاصل ہیں وہ کسی بھی دوسرے مہینے کو حاصل نہیں ہے. مثلا اس ماہ مبارک کے اندر آسمان کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوسرے مہینوں میں نہیں کھولا جاتا. اگر کھولا بھی جاتا ہے تو کچھ وقت کے لیے، کچھ گھڑی کے لیے، کچھ لمحے اور کچھ پل کے لیے کھولا جاتا ہے. مسلسل پورے مہینے کے لیے آسمان کے دروازوں کو نہیں کھولا جاتا. اسی طریقے سے اس ماہ مبارک کے اندر جنت کے بھی سارے دروازوں کو، 8 جو دروازے ہیں جنت کے، ان سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور پورا مہینہ کھلا رہتا ہے. دوسرے مہینوں میں اس طرح جنت کے 8 دروازے مہینے بھر کھلے نہیں رہتے ہیں. اس مہینے کے اندر جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور پورے مہینے نہیں کھلتا ہے. پورے مہینے جہنم کے 7 دروازے اس مہینے کے اندر بند رہتے ہیں. اس ماہ مبارک کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر ہر دن اور ہر رات کو اور اسی طریقے سے افطاری کے وقت بے شمار اور انگنت لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. دوسرے مہینوں کے اندر جہنم سے یہ آزادی کا پروانہ جس تعداد میں ملتا ہے دوسرے مہینوں میں نہیں ملتا. اس ماہ مبارک کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہر دن ماہ مبارک کے اندر ہر روزے دار کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، بلکہ وہ جتنی بھی دعائیں کریں ان ساری دعاؤں کی قبولیت کا امکان حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہ صرف اس ماہ مبارک کو حاصل ہے خصوصیت. یہ امتیاز صرف رمضان المبارک کو حاصل ہے، دوسرے مہینے کو حاصل نہیں ہے. یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کرنے کے لیے انتخاب کیا. اللہ نے کسی اور مہینے میں قرآن کو نازل نہیں کیا. اس ماہ مبارک کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس ماہ کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور آسمان دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ مبارکہ زندگی کے اندر جتنی جب اور جہاں ضرورت پڑی اللہ رب العالمین قرآن کو نازل کرتا رہا. حضرین گرامی، اس مہینے کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ شرکش شیاطینوں کو اس میں بند کر دیا جاتا ہے، دوسرے مہینوں میں نہیں. تو اس طرح کی بے شمار ماہ مبارک کی خصوصیات اور امتیازات ہیں جو کسی دوسرے مہینے کو حاصل نہیں ہیں، اگرچہ وہ حرمت والے ہی مہینے کیوں نہ ہو. لیکن سب سے بڑا خاصہ، سب سے بڑا امتیاز اس مہینے کو جو حاصل ہے وہ یہ کہ اس مہینے کے اندر رب العالمین نے سب سے افضل اور سب سے برتر اور سب سے بہتر کلام یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے. یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے اس مہینے کی، یہ سب سے بڑا امتیاز ہے اس مہینے کا، یہ سب سے بڑا خاصہ ہے اس ماہ مبارک کا
جو اس ماہ کو حاصل ہوا کہ رب العالمین نے اپنے آخری کلام کو، اپنی آخری کتاب کو، اپنے محبوب کلام کو اس ماہ مبارک کے اندر نازل کیا۔ حاضرین گرامی، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ سادہ سا ہے کہ اس ماہ سے قرآن کو جو لگاؤ ہے، یا اس ماہ سے قرآن کا جو تعلق ہے، اس تعلق کو، اس لگاؤ کو زبان سے ادا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی بنیاد پر بار بار اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس بات کو یاد دہانی کرا رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ کہیں اللہ کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ کہیں رب العالمین کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ آخر رب العالمین بار بار اس بات کی یاد دہانی ہم کو کیوں کرا رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان میں اتارا ہے، ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں اتارا ہے، ہم نے اس قرآن کو رمضان کی لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے؟ کیوں اللہ یاد دلا رہا ہے؟ کیوں اللہ ہم کو بار بار یہ کہہ رہا ہے؟ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اس ماہ کے اندر رب العالمین نے قرآن مجید کو جو نازل کیا، وہ مقصد یہ ہے کہ جس طرح ماہ مبارک کا مقصد تقوی، پرہیزگاری ہے، اسی طریقے سے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب بھی جو متقی ہیں انہی کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ رمضان کا روزہ رکھو، تقوی آئے گا، اور جب آپ کے اندر تقوی آ گیا تو یہ کتاب سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جو متقی ہیں حقیقی معنوں میں قرآن سے وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ رب العالمین نے سب سے پہلے آیت میں یہ سورہ بقرہ کے ذکر کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بے شک یہ کتاب عظیم جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ میرے بھائیو، تقوی کا لفظ صیام سے بھی اللہ نے جوڑا، اور تقوی کا لفظ اللہ نے قرآن مجید سے بھی جوڑا۔ معلوم یہ ہوا کہ روزے کا جو مقصد اصلی ہے وہ تقوی اور خشیت اور للہیت اپنے اندر پیدا کرنا، وہی مقصد، وہی ٹارگٹ، وہی ہدف قرآن کا بھی ہے۔ اگرچہ دونوں کے الگ الگ نام ہیں، الگ الگ دونوں کی کیفیات ہیں، الگ الگ عبادت کے انجام دینے کے طریقے ہیں، لیکن مقصد، ٹارگٹ، ہدف دونوں کا ایک ہے، مسلمانوں کے اندر، انسانوں کے اندر تقوی پیدا کرنا، للہیت پیدا کرنا، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنا، یہ مقصد ہے قرآن کا۔ اسی بنیاد پر رب العالمین کہتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے قرآن نازل کیا جس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم لوگوں کو عقل نہیں ہے؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ حاضرین گرامی، قرآن کریم اس ماہ مبارک کے اندر اگر نازل ہوا ہے تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر قرآن کی تلاوت بکثرت کی جائے، اس ماہ کے اندر قرآن کی تلاوت میں اضافہ کیا جائے، اس ماہ کے اندر قرآن کی تلاوت میں بڑھوتری کی جائے، اس ماہ کے اندر قرآن کو اس کثرت سے پڑھا جائے کہ دوسرے مہینوں میں آپ اتنی تلاوت نہ کرتے ہیں۔ آپ دوسرے مہینوں میں اگر آدھا پارا، ایک پارا روزانہ پڑھتے ہیں تو اس ماہ کے اندر اس کا ڈبل آپ کو تلاوت کرنا ہے، اس ماہ کے اندر کئی گنا آپ کو قرآن کی تلاوت میں اضافہ کر لینا ہے۔ جس طرح آپ قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن کے اندر تدبر، تفکر اور کے لیے وقت جو نکالتے تھے، آپ کو اس سے کہیں زیادہ قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن فہمی کے لیے آپ کو وقت نکالنا چاہیے۔ لیکن افسوس ہے کہ قرآن کو ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، قرآن کو ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ قرآن کے نزول کا بنیادی مقصد قرآن کو سمجھنا ہے، صرف قرآن کی تلاوت نہیں۔
کہیں بھی رب العالمین نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف اس لیے نازل کیا تاکہ تم اس کو پڑھو، اس کی تلاوت کرو، نہیں. کہیں بھی اللہ رب العالمین اس طرح مقصد نہیں بتلایا قرآن کا. قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگ سمجھو، قرآن کے اندر تدبر کرو، قرآن کے اندر تفکر کرو. یہ بنیادی مقصد ہے قرآن کے نازل کرنے کا. لیکن ہم ہیں نہ تو قرآن پڑھتے ہیں، نہ قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ قرآن کے اندر غور و فکر اور تدبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حاضرین گرامی، قرآن کا مقصد اصلی قرآن کو سمجھنا، قرآن کے اندر غور و خوض کرنا، قرآن ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے اس کو سمجھنا. اس آیت کے اندر، اس سورہ کے اندر رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ نے اس سورہ کو کیوں نازل کیا ہے، اس آیت کو اللہ نے کیوں اتارا ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. تب جا کر قرآن کا مقصد اصلی ہم حاصل کر سکتے ہیں. نہ تو اصلی مقصد کی طرف ہم قدم بڑھانے کے لیے تیار ہیں، اور نہ جو اس کے اسباب ہیں سمجھنے کے، یعنی قرآن پڑھنا، قرآن تلاوت کرنا، یہ سارے اسباب ہیں قرآن سمجھنے کے. ظاہر سی بات ہے، قرآن اگر کوئی پڑھے گا نہیں تو سمجھے گا کیسے؟ قرآن کی تلاوت اگر نہیں کرے گا تو سمجھے گا کہاں سے؟ یہ تلاوت، یہ ذکر و اذکار قرآن کی سمجھنے کے اسباب ہیں، یہ سب قواعد ہیں، یہ اصول ہیں اس کو سمجھنے کے. ورنہ قرآن کا بنیادی مقصد قرآن کو سمجھنا ہے. اور یہ بات یاد رکھ لیں، قرآن سے جو قرآن کے سمجھنے سے دوری اختیار کرتا ہے، قرآن فہمی سے دور رہتا ہے، قرآن کے اندر تدبر، تفکر اور غور و خوض نہیں کرتا ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ اس کا ایمان خطرے میں ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے. اگر میں اسلاف کرام کے واقعات، ان کے آثار اور قرآن و حدیث سے دلائل آپ کے سامنے رکھوں تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ ہم قرآن سمجھنے سے کتنا دور ہیں اور اس کا کیا نتیجہ ہماری زندگی پر مرتب ہو رہا ہے. لیکن میں یہ بات بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہوا، کیونکہ قرآن سمجھنے کا جو سب سے پہلا وسیلہ اور ذریعہ ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو پڑھنا. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ غیر رمضان میں جس طرح قرآن ہمارے ہاتھوں میں نہیں اٹھتی، رمضان کے مہینوں میں بھی ہم اپنے ہاتھوں میں قرآن نہیں اٹھاتے ہیں. آخر بتلائیے رب العالمین کیا ہمارے اس کردار سے خوش ہوگا؟ رب العالمین کیا ہمارے اس کردار کی بنیاد پر ہم کو جنت دے گا؟ کیا ہمارے اس عمل کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہم کو جہنم سے دور کر دے گا؟ نہیں میرے بھائیو. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے. الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سودا جنت ہے، اور جنت اتنی آسانی سے حاصل نہیں کی جا سکتی. آرام، سکون، راحت کے ذریعہ، آسائش کے ذریعہ، دنیا میں مگن زندگی گزارنے کے ذریعہ، عیش پرستی کے ذریعہ اللہ کی جنت کو حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر اللہ کی جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہمیشہ کے لیے آرام پانا چاہتے ہیں، تو اس دنیا کے اندر تھکان ضروری ہے. من اراد الراحہ فلیتعب نفسہ، جو ہمیشہ کے لیے آرام چاہتا وہ اپنے نفس کو تھکائے. کس میں تھکائے؟ دنیا حاصل کرنے میں، دنیا حاصل کرنے میں نہیں، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے میں، اللہ کی جنت کو حاصل کرنے میں، اللہ کو خوش کرنے میں، اللہ کی جہنم سے بچنے میں اپنے نفس کو تھکائے، تب جا کر ہمیشہ کے لیے آرام ملے گا. آج تھوڑی سی تکلیف اگر ہم برداشت کریں گے تو کل قیامت کے دن ہمیشہ کے لیے ہم کو آسانی ملے گی. لیکن آج اللہ کے راستے میں اگر ہم تھوڑی سی مشقت بھی برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر پاتے ہیں، اللہ کے راستے میں تھوڑی سی تکلیف حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو خوش نہیں کر پاتے ہیں، اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کل قیامت کے دن ہمیشہ کے لیے تکلیف آپ کے حق میں ہوگی. تھوڑی سی مشقت اللہ کے راستے میں اگر آپ کوئی دیتا ہے تو ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین اس کے لیے سکون و اطمینان کی زندگی تیار کر رکھا ہے. لیکن یہ تھوڑی سی مشقت جو حاصل نہیں کر سکتا وہ کل قیامت کے دن آرام کے لیے مت سوچے. وہ ہمارے اسلاف کرام کی حالتیں دیکھیے، نبی کی حالت دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت اتنی کثرت سے کرنے والے،
آپ تو نمازوں میں پڑھتے ہی تھے, رات رات آپ کی قرآن کی تلاوت میں گزر جایا کرتی تھی, لیکن ماہ مبارک کے اندر خصوصی طور پر رب العالمین کی طرف سے جب جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام آتے, آپ روزانہ جبریل امین کو قرآن سنایا کرتے تھے. آپ قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے, جبریل امین کو سناتے تھے. اور جس سال میں آپ کا انتقال ہوا اس ماہ مبارک کے, اپنے آخری ماہ مبارک کے اندر آپ دو مرتبہ دورہ کیا قرآن کریم کا, دو مرتبہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ نے قرآن سکھایا. یہ ساری چیزیں کس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ قرآن مجید کو رمضان کریم کے اندر, رمضان المبارک کے اندر کثرت سے پڑھنا چاہیے. اسلاف کرام کے واقعات بے شمار ہیں کہ وہ حدیث پڑھانا چھوڑ دیتے تھے, فقہ کی تعلیم دینا چھوڑ دیتے تھے, مسئلے مسائل کی مجلسیں ختم کر کے صرف قرآن کی تلاوت پر لگ جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ رب العالمین نے اس ماہ میں قرآن مجید کو نازل کیوں کیا ہے. امام شافعی کے تعلق سے آتا ہے 60 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے, سفیان ثوری 60 مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے, عثمان غنی 60 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے. آخر وہ کون سے نفس تھے, وہ کون سے انسان تھے؟ ہم ہی جیسے لوگ تھے. اگر وہ 60 مرتبہ ختم کر سکتے ہیں تو کیا روزانہ ہم ایک پارہ بھی نہیں پڑھ سکتے؟ کیا ہم روزانہ ایک پارہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے؟ ذرا سوچو میرے بھائیو. وہ دن میں ایک قرآن, رات میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے. یہاں 24 گھنٹے میں مل کر ہم ایک پارے کی قرآن نہیں تلاوت کر سکتے. وہ تو چھوڑیے, ایک پارے کی قرآن کی تلاوت ہم سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر پا رہے ہیں, اور اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں. اہل الحدیث کہتے ہیں. صرف اہل الحدیث کا لیبل لگا لینے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ اہل الحدیث کا لیبل صرف زبانی نہیں ہے, وہ اہل الحدیث ہے ہی نہیں جو نبی کی سنت پر عمل نہ کرے, وہ اہل حدیث ہے ہی نہیں. اہل حدیث اتنا آسان ہے کیا؟ یہ لقب پانے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. اسلاف اکرام نے بڑی قربانیاں دی ہیں, اس کا ایک حصہ بھی ہم نہیں دے سکتے, اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل الحدیث ہیں, ہم موحد ہیں, ہم اہل حدیث ہیں. نہیں, اسلاف اکرام ایسے لوگوں کو اہل الحدیث شمار کیا ہی نہیں کرتے تھے. حاضرین گرامی, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید کو اس ماہ میں کثرت سے تلاوت کرنا چاہیے. اور ماہ قرآن مجید کی تلاوت سے لوگ دور کیوں بھاگتے ہیں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے. سب سے پہلی وجہ دنیا کے اندر حد سے زیادہ مگن ہو جانا, دنیا میں حد سے زیادہ مشغول اور اپنے آپ کو محو کر لینا. یہ سب سے بڑا بنیادی مقصد ہے قرآن سے دور ہونے کا. میرے بھائیو, قرآن پڑھنا نہیں آتا تو سیکھ سکتے ہیں. قرآن بہت آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ خود کہہ رہا ہم نے قرآن کو بہت آسان بنایا ہے, ہم نے آسان کر دیا ہے. کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا, کوئی ہے اس کو پڑھنے والا, اس کو یاد کرنے والا کوئی ہے؟ آخر دیکھیے, دنیا کے اندر بے شمار کتابیں ہیں, لیکن کیا جس طرح قرآن کریم کو لوگ حفظ کر لیتے ہیں, کیا دوسری کتابوں کو بھی ویسے حفظ کر پاتے ہیں؟ نہیں. اگر قرآن آسان نہیں ہے تو 7-8 سال کا بچہ 30 پارے کا حافظ کیسے بن جاتا ہے؟ سال بھر کے اندر, 2 سال کے اندر, 3 سال کے اندر کیوں بن جاتا ہے؟ ظاہر سی بات اللہ نے آسان کیا تبھی تو بنتا ہے. اسلاف کرام کو دیکھیے, 60 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد قرآن یاد کر لیے. آخر قرآن آسان نہیں ہے تو کیسے ان لوگوں نے 30 پارے کو حفظ کیا؟ قرآن سیکھ سکتے ہیں میرے بھائیوں, کوئی شرم کی بات نہیں ہے, کوئی عار کی بات نہیں ہے کہ ہم اس عمر میں قرآن مجید کو جا کر کسی کے سامنے سیکھیں. نہیں, یہ تو فضل کی بات ہے, یہ تو فضل کی بات ہے, یہ تو خوش بختی کی علامت ہے, یہ تو نیک ہونے کی علامت ہے, یہ تو اللہ کے طرف پلٹنے کی اور رجوع کرنے کی علامت ہے کہ اس عمر میں بھی ہم کو, اس ہمر عمر میں بھی ہم کو جذبہ ہے قرآن کے سیکھنے کا, قرآن کو یاد کرنے کا. اللہ کی قسم, آپ کی اس ادا سے رب العالمین خوش ہو کر کے آپ کو جنت دے سکتا ہے. لیکن یہ جذبہ دکھائیں تو پہلے, ہم یہ حوصلہ اپنے اندر پیدا تو کریں, یہ ولولہ, یہ امنگیں ہمارے اندر اٹھیں تو پہلے. ہم کو شرم آتی ہے کہ کسی حافظ کے پاس جا کر 30-40 سال کی عمر میں قرآن سیکھیں. علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے, کوئی عمر نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحم اللہ کہتے من المہد الی اللحد,
جب ان سے سوال کیا گیا علم ہم کب سے کب تک حاصل کریں، تو کہا ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کرو. علم کی کوئی عمر نہیں حاصل کرنے کی. آدمی کبھی بھی علم حاصل کرے اس کے لیے یہ نیکی کا ذریعہ ہے، یہ عمل صالح ہے. علم سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، علم حاصل کرنے سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے. حاضرین گرامی، تو یہ پہلا بنیادی مقصد ہے. میں صرف آپ سے ایک بات کہوں، اگر اس پر عمل کر لیں تو شاید قرآن کا بہت سارا حصہ ہم پڑھ سکتے ہیں. غیر رمضان کے اندر 3 ٹائم جو ہم لوگ اپنے کھانے پینے کا، چائے نوشی کا جو ہمارا وقت ہوتا تھا، ناشتے کے لیے ہم آدھا گھنٹہ کم سے کم تو نکالتے ہوں گے. غیر رمضان کے اندر نہیں نکالتے تھے؟ نکالتے تھے. دوپہر کے کھانے کے لیے آدھا گھنٹہ نکالتے تھے کہ نہیں نکالتے تھے؟ شام کے لیے آدھا گھنٹہ نکالتے تھے کہ نہیں نکالتے تھے؟ چائے نوشی کے لیے کچھ وقت نکالتے تھے کہ نہیں نکالتے تھے؟ اگر آپ یہی کھانے پینے کا وقت رمضان المبارک میں قرآن کریم کو یاد کرنے میں اور قرآن کریم کو پڑھنے میں لگا دیں تو 2-3 قرآن تو آپ کا ایسے ہی ختم ہو سکتا ہے. آدھے گھنٹے، مشکل سے 20 سے 25 منٹ میں ایک پارے کی تلاوت آپ کر سکتے ہیں. 20 سے 25 منٹ میں آپ ایک پارا قرآن کریم کا آپ پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں. اگر آدھا گھنٹہ 3 ٹائم 3 وقت آپ نکال لیں، 1.5 گھنٹہ ہوا تو گویا کہ آپ 3 پارے کی تلاوت روزانہ کر لے رہے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں، صرف کھانے پینے کا جو وقت آپ غیر رمضان میں دیتے تھے، وہی کھانے پینے کا وقت آپ اس مہینے میں قرآن کریم کو دیجئے. اس کو سمجھنے میں، تدبر کرنے میں، قرآن کو پڑھنے میں، یاد کرنے میں. اللہ کی قسم میں کہتا ہوں آپ کی زندگی بدل جائے گی. آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ ماہ مبارک میری زندگی کا سب سے بہتر مہینہ، سب سے بہتر رمضان گزرا ہے. آپ دیکھ لیجئے، اس پر عمل کر کے تو دیکھ لیجئے، کبھی اس پر عمل کریں. یہ سننے کے لیے باتیں نہیں بولی جاتی، یہ کان کو ذائقہ اور مٹھاس کے لیے باتیں نہیں بولی جاتی ہیں، عمل کے لیے باتیں بولی جاتی ہیں. میرے بھائیوں، عمل کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں، سننے کے لیے نہیں کہ ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسرا بنیادی مقصد سستی، کاہلی، تغافل، قرآن سے اعراض، قرآن سے غفلت، یہ بنیادی مقصد ہے. اپنے آپ سے اس کاہلی اور سستی کی چادر کو اتار پھینکیے. اس ماہ مبارک کے اندر تو ذرا چستی دکھائیے، ذرا پھرتی دکھائیے، نشاط دکھائیے. اس ماہ مبارک کے اندر اگر ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے تو آخر کب پڑھیں گے بتاؤ تو؟ ماہ مبارک کے اندر قرآن کی تلاوت اگر ہم نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ کون سا وہ مہینہ آئے گا، کون سا وہ دن آئے گا قرآن پڑھنے کے لیے؟ اگر اس مہینے کے اندر بھی ہم کو کھانا پینا نہیں، ہم کو چائے نوشی نہیں کرنی، دیگر اور ساری لوازمات سے ہم اس مہینے میں فارغ ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، آخر کس مہینے میں ہم قرآن پڑھیں گے؟ آخر قرآن سے ہم اتنا دور کیوں جا رہے ہیں؟ قرآن سے ہم اتنا دوری کیوں بنائے رکھتے ہیں؟ قرآن سے ہم اتنا دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ذرا کبھی اپنے گریبان میں آپ ڈال کر سوچیں، آخر قرآن سے ہمارا تعلق کیوں نہیں ہے؟ ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ بہت اہم چیز ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور تیسرا بنیادی مقصد دوسرے دنیاوی علوم کو قرآن مجید پر مقدم کرنا. بہت سارے لوگ ہیں اس مہینے کے اندر دنیاوی علوم کی بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں اور پڑھ لیتے بھی ہیں، لیکن ان کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی. کیوں؟ کیونکہ قرآن پڑھنے سے ان کو دنیا نہیں مل رہی ہے، ان کو انگریزی کی کتابیں پڑھنے سے دنیا حاصل ہو رہی ہے. اس بنیاد پر وہ قرآن نہیں پڑھ پاتے ہیں. قرآن کا مقام و مرتبہ ان کے ہاں اتنا نہیں ہے جتنا دنیاوی کتاب کا ان کے ہاں مقام و مرتبہ ہے. ہم میں سے بے شمار ایسے لوگ ہیں دنیاوی علوم میں. ہم آپ کو یہ بھی بتلا دیں کہ آپ کا واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، یہ انسٹاگرام، تو کون گرام، یہ سب اس میں داخل ہے. ہم ہزاروں میسیجیں پڑھ دیتے ہیں، ایک مجلس میں بیٹھ کر سینکڑوں میسیجیں ہم پڑھتے ہیں، اس کا ریپلائی کرتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، اس کو لائک کرتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں، لیکن قرآن کا ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتے ہم. کیا یہ میسیج آپ کے لیے اتنا اہم ہے؟ ہر بات کا، ہر میسیج کا جواب دینا آپ کے لیے ضروری ہے؟
رب العالمین جو آپ سے پوچھ رہا ہے اس کا جواب آپ کب دیں گے؟ رب العالمین جو آپ سے سوال کر رہا ہے اس کا جواب کب آپ تیار کریں گے؟ یہ قرآن کریم کے اندر بے شمار سوالات ہم سے کیے گئے ہیں جو ہماری زندگی سے متعلق ہے، ہماری فلاح کے متعلق ہے، ہماری کامیابی سے تعلق رکھتی ہیں۔ آخر یہ ہم ان سوالوں کا جواب کب تلاش کریں گے؟ ان سوالوں کا جواب کب دیں گے؟ میرے بھائیوں، یہ دنیا آپ کو معلوم ہے دارالامتحان ہے نا، یہ امتحان کے لیے ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے اسی وجہ سے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ یہاں ہمارا امتحان لے رہا ہے، یہاں کون پاس ہوتا کون فیل ہوتا اسی حساب سے جنت جہنم ملتی لوگوں کو۔ حضرین گرامی، یہ اصل امتحان ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب ہو گیا، رزلٹ کا وقت بہت قریب ہے، یہ رزلٹ سنانے کا وقت آ گیا ہے، لیکن پھر بھی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ حاضرین گرامی، کم سے کم اس امتحان کے لیے تیاری کیجئے جو سب سے بڑا امتحان ہے، سب سے ٹف اور مشکل امتحان ہے، جس میں اگر کامیاب ہو گئے تو ہمیشہ کے لیے کامیابی آپ کی قدم بوسی کرے گی، اور جس میں ناکام ہو گئے تو ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاؤ گے۔ دنیا کا جو امتحان ہوتا ہے، ایک مرتبہ فیل ہو گئے آپ کو دوبارہ چانس مل سکتا ہے، ایک مرتبہ اگر آپ ناکام ہو گئے تو کامیاب ہونے کے لیے دوسرا راستہ آپ کے پاس ہے، لیکن آخرت کے امتحان میں اگر کوئی ایک مرتبہ فیل ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے فیل ہو جائے گا، اور جو ایک مرتبہ کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ لہذا اس امتحان کی تیاری کرنے کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ تو جو دوسرے علوم کو بڑے شوق سے، بڑے جذبے سے، بڑی چاہت سے لوگ پڑھتے ہیں، وہ سن لیں قرآن مجید اس سے کہیں افضل علوم ہے، قرآن مجید کا مقام و مرتبہ اس سے کئی گنا بڑھا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کریم کو ساری چیزوں پر مقدم کریں، سارے علوم سے پہلے قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں، سارے علوم کو پڑھنے سے پہلے قرآن کو پڑھیں، کیونکہ اگر آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن کی برکت سے بھی آپ کو دنیاوی علم حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ بے شمار واقعات ہیں، بے شمار قصے ہیں اس طرح کے لوگوں کے کہ قرآن مجید پڑھ پڑھ کر لوگوں نے دنیاوی علوم میں ایسی پوزیشن، ایسا مقام حاصل کیا جہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہے دوسرے لوگوں کے لیے۔ حاضرین گرامی، تو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا تھا اس وجہ سے کہ تلاوت کے چھوڑنے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، لیکن میں اپنے اصل موضوع میں داخل ہی نہیں ہو سکا، یہ تمہیدی باتوں میں میرا وقت گزر گیا۔ حاضرین گرامی، قرآن کریم کی اگر تلاوت کریں گے بے شمار فوائد آپ کو حاصل ہوں گے، ان گنت نعمتیں رب العالمین کی آپ کو حاصل ہو سکتی ہیں، کیونکہ قرآن کریم یہ سکون قلب کا ذریعہ ہے، سکون اطمینان کا ذریعہ ہے۔ آپ کو دلی راحت، دلی سکون محسوس ہوگا اگر قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت اگر کریں گے، 100 آیتیں بھی اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو کہا کہ وہ پوری رات تہجد پڑھنے کے برابر ہے، پوری رات تہجد پڑھنے کے برابر ہے۔ قرآن کریم اگر کوئی پڑھتا ہے، جتنی کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، اسی حساب سے رب العالمین اس کا مقام و مرتبہ کل قیامت کے دن جنت میں دے گا۔ اللہ کہے گا وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، جیسے تم قرآن ترتیل کے ساتھ دنیا میں پڑھتے تھے اسی طرح پڑھتے رہو، اور جنت کے درجات کو چڑھتے جاؤ، تمہارا جنت کے اندر وہ آخری درجہ ہوگا جہاں تمہاری آخری آیت ختم ہوگی۔ قرآن کریم پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ میرے بھائیو، کل اگر یہ قرآن کریم کی ہم تلاوت کریں گے، کل قیامت کے دن ہمارے لیے آرام اور راحت کا باعث ہوگا، ہمارے لیے یہ نور کی حیثیت رکھے گا۔ قرآن کریم کی اگر کثرت سے تلاوت کریں گے تو یہ قرآن کریم کل قیامت کے دن ہمارے حق میں شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، اور قرآن کریم کی سفارش اللہ قبول بھی کرے گا۔ پڑھ کر دیکھو تو، پڑھو تو اس کو پہلے۔ یہ قرآن کریم صرف آخرت کے اندر نہیں کام آئے گا، یہ دنیا کے اندر بھی آپ کے کام آئے گا، اور کل قیام اور قبر کے اندر بھی آپ کو قرآن کریم کام آئے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، یؤتی الرجل فی قبرہ، جب آدمی کو اس کی قبر میں لایا جاتا، اتارا جاتا ہے، اس کو دفن کیا جاتا ہے، فَإِذَا أُتِيَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، جب قبر کا عذاب اس کے سر کی طرف سے آتا ہے، جو قبر کا جو عذاب ہوگا چاروں طرف سے آئے گا، پیر کی طرف سے، ہاتھ کی طرف سے، سر کی طرف سے، ساری طرف سے قبر کا عذاب آئے گا، چاروں طرف سے گھیرے گا. لیکن جب سر کی طرف سے عذاب آئے گا، دفعتہ تلاوت القرآن، تو قرآن کریم کی تلاوت اس عذاب کو دور بھگا دے گی. قرآن کریم کی جو تلاوت اس دنیا کے اندر کثرت سے کیا کرتے تھے، یہ قرآن کی تلاوت اس عذاب کو آپ کے قریب نہیں آنے دے گی. اور قبر کے اندر کوئی آپ کا ساتھی نہیں ہوگا کہ وہاں آپ کو بچا لے گا کسی مصیبت سے. وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوگا، وہاں کوئی طبیب حکیم نہیں ہوگا کہ آپ کے زخم پر پٹی لگائے گا، آپ کو دوا دے گا وہاں درد کم ہونے کے لیے. نہیں، وہاں کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا آپ کو بچانے کے لیے. میرے بھائیوں، ایک دن اگر آپ ایک ہفتہ اپنے گھر میں تنہا زندگی گزار کے دیکھو، گھٹن محسوس ہوتی ہے. قبر کے اندر ہمیشہ کے لیے تنہا رہنا جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی. تاریک اندھیری کوٹری ہوگی، صرف مٹی کا گھر ہوگا، سانس لینا آپ کے لیے دوبھر ہوگا. ہمارے عمل کے حساب سے وہ کیا ہوگا، جنت کا گڑھا ہوگا کہ جہنم کا گڑھا ہوگا، یہ ہم کو بنانا ہے. یہ ہم اپنا تیار کریں گے گڑھا. اگر ہم جنت کا گڑھا، جنت کے باغ، جنت کا باغ بنانا چاہتے ہیں اپنی قبر کو، اپنی وحشت ناک جگہ کو اگر ہم جنت کی باغ بنانا چاہتے ہیں تو اس دنیا کے اندر اس کے لیے نیک عمل کرنا ہوگا. یہی نیک عمل آپ کی اس تاریک کوٹری کو جنت کا باغ بنائیں گے، جنت کا گڑھا بنائیں گے. لیکن اگر اس دنیا کے اندر عمل صالح نہیں کیے، قرآن نہیں پڑھے، قرآن پر عمل نہیں کیے، تو یہی تاریک گڑھا ہمارے لیے آگ کی باغ ہوگا، آگ کا گڑھا ہوگا، چاروں طرف سے آگ ہوگی جس میں ہم جل رہے ہوں گے، بھن رہے ہوں گے. میرے بھائیو، قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑو، قرآن سے تعلق جوڑو، قرآن سے لگاؤ، بہت ضروری ہے. اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو قرآن کے تعلق کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی ہے. بے شمار اس کے فوائد ہیں، اس کے فضائل ہیں، اور قرآن چھوڑنے کے بے شمار نقصانات ہیں. صرف ایک چیز آپ کو بیان کرتا ہوں، کل قیامت کے دن جب ساری انسانیت جمع ہوگی، امت محمدیہ جمع ہوگی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے، کل اللہ رب العالمین سے نبی شکایت کریں گے. اب سوچئے، دنیا کے اندر وہ نبی اپنی امت پر اتنا رحیم کہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے. آخرت کے اندر کل نبی دیگر نبیوں کی طرح نہیں کہ اپنے آپ کی صرف فکر کریں گے. کل قیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہی فکر کریں گے. سارے انبیاء کہیں گے یا ربی نفسی، یا ربی نفسی، میرا کیا حال ہوگا؟ اور ہمارے نبی کیا کہیں گے؟ یا ربی امتی، اے میرے رب میری امت کا کیا حال ہوگا؟ وہاں بھی آپ اپنی امت کے لیے روئیں گے، اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے. لیکن جو قرآن سے دوری بنائے رکھتا ہے، جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے، جو قرآن پر عمل نہیں کرتا ہے، جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے خلاف کھڑے ہوں گے. اور ذرا بتلاؤ مجھے، جس کے خلاف نبی گواہی دے دے، کیا وہ اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کر سکتا ہے؟ جس کے خلاف میرا نبی شہادت دے دے کہ اے رب یہ میری قوم کے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ ہیں، ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذ القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ میری قوم ہے، یہ میری امت ہے، اس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، قرآن مجید سے دوری اختیار کر لی تھی، قرآن مجید سے اعراض کیا، قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، قرآن مجید پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی. ذرا بتلاؤ، سوچو، سمجھو، غور کرو کہ میرا نبی جس کے خلاف کل قیامت کے دن کھڑا ہو جائے، کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ کامیاب ہو سکتا ہے وہ جس کے خلاف نبی کھڑا ہو جائے، جس کے خلاف نبی گواہی دے، جس کے خلاف نبی یہ دلیل دے کہ یہ ہے قرآن کو چھوڑنے والا، قرآن سے دور ہونے والا. ذرا بتلاؤ کامیابی کہاں سے ہم حاصل کریں گے؟ قرآن کے قریب آؤ، قرآن کی طرف دوڑو میرے بھائیو، قرآن سے لگاؤ، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو، قرآن سیکھو،
قرآن سمجھنے کی کوشش کرو. دروس قرآن میں لوگ بیٹھتے نہیں. چند وقت 10 سے 15 منٹ 20 منٹ زیادہ سے زیادہ کبھی 25 منٹ ہو جاتے ہیں. کیا ہم اتنا وقت بھی نہیں دے سکتے؟ ہم غیر رمضان میں بھی 11 بجے ہی سوتے ہیں، ایسی بات نہیں. غیر رمضان میں بھی ہم 11 ساڑھے 11 بجے ہی سو رہے ہیں. 10:30 بجے آپ کو نیند کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے رمضان کے اندر. حالانکہ یہ بہت سارے لوگ ہیں مسجد سے جا کر صرف موبائل ہی میں مشغول رہتے ہیں 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ حقیقت ہے. کیا ہم وہ وقت قرآن کو سمجھنے کے لیے نہیں دے سکتے؟ کیا وہ وقت ہم قرآن کے لیے نہیں نکال سکتے آدھا گھنٹہ؟ صرف بیٹھنا ہے، سننا ہے، بولنا بھی نہیں ہے. حاضرین گرامی، یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی زندگی پانی سے بھی سستی ہو گئی ہے. مسلمانوں کا خون اتنا ارزاں ہو گیا ہے، اتنا سستا ہو گیا ہے کہ پانی سے بھی کم ویلو اس کی ہو گئی ہے. قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان کہیں بھی آرام و سکون سے نہیں ہے. اب دیکھیے فلسطین میں حالت کیا ہے معلوم ہے؟ مسجد میں گھس کر اسرائیلی فوج لوگوں کو باندھ کر پیٹ کر لے جا رہی ہے. عبادت نہیں کرنے دے رہی. یہاں سکون سے ہم کو عبادت کرنے کا موقع اللہ نے دیا ہے. ذرا سوچئے کیا حالت ہے ان لوگوں کی. کیا مرد ہے، کیا عورت ہے، کیا بچیاں ہیں، کیا بوڑھیاں ہیں، کسی کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. کسی کو گولی مار دی، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا سر پھوڑ دیا، سب کو باندھ کر پیٹ کر لے کے چلے جا رہے ہیں. یہاں سکون کا ماحول دیا اللہ نے. کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں. پھر بھی ہم کو تراویح کی نماز پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے. فرض نمازوں میں حاضری ہمارے لیے دشواری کا، مشقت کا باعث بن رہی ہے. قرآن مجید سیکھنے کے لیے ہم اپنے آپ کو وقت نہیں نکال سکتے ہیں. میرے بھائیوں، کب ہماری زندگی بدلے گی؟ کب ہماری زندگی بدلے گی؟ کب ہم اللہ کی طرف واپس لوٹیں گے؟ کب ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے؟ کب ہم اللہ رب العالمین سے لو لگائیں گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے؟ اس سے بہتر موقع آنے والا نہیں ہے، اس سے بہتر وقت آنے والا نہیں ہے. یہ رمضان المبارک بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. آدھا تو ختم ہو گیا، آدھا باقی بچا ہے. ابھی ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، یہ جو بقیہ ایام ہے اس میں کثرت سے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی ریاضت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، دعا و مناجات میں اپنا وقت دیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. عباد اللہ قوموا الی الصلاۃ. پیچھے جو لوگ بیٹھ